اس کو تہذیب الاحکام جو شیخ طوسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری احادیث فقہ کے مختلف ابواب پر جن میں ظاہری طور پر تعارض ہے یا حقیقی طور پہ تعارض ہے، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور انہوں نے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ ہمارے احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس احادیث کے اختلاف کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات کی طرف آتے ہیں ابھی، لیکن اس سے پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ وہ کہتے ہیں شیعہ کیا کہتے ہیں، شیعہ اپنے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کہ حدیثوں کو فتوے بولتے ہیں۔ دیکھو عزیزو، اگر شیعہ نقطہ نظر سے بات کرتے ہو تو ہمارے نزدیک مولوی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم السلام مجتہد نہیں تھے۔ شیعہ مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں اجتہاد کو انہوں نے سختی سے منع کیا ہے اور اس کو فسق قرار دیا ہے، کفر کی حد تک قرار دیا ہے۔ اجتہاد کو جو آپ کے ائمہ کرتے تھے اس زمانے میں، ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ، اس کو کفر کی حد تک انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ان کا علم جو ہے اللہ کی جانب سے، اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ مثلا فتویٰ اگر لفظی معنی کہتا ہو تو قرآن کہتا ہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ جواب دیتا ہے، لیکن فتویٰ سے یہاں پہ مولوی اسحاق صاحب کا جو ہے مراد لفظی فتویٰ نہیں ہے، اس کے جو لفظی معنی ہیں، لفظ فتویٰ سے اس کے کیا مراد ہے؟ اصطلاحی معنی، یعنی اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد کی روح سے جواب دیتے تھے۔ تو شیعہ نقطہ نظر کو درست بیان کیا کرو۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں اور امام صادق علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کے حدیث میں کوئی فرق نہیں، بلکہ قرآن میں، لفظ قرآن میں اور کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق، دونوں وحی ہیں، دونوں وحی۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح کلام امام صادق علیہ السلام بشرط یہ کہ صحیح ہو وہ اسی طرح حجت ہے، بلکہ اکثر قرآن جو ہے عمومات میں ہے، قرآن کے اکثر آیات متشابہات میں ہیں، اکثر بالخصوص احکام میں۔ تو احادیث اس لحاظ سے احادیث پہ اعتماد زیادہ ہے، اور سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ احادیث پہ اعتماد زیادہ ہے قرآن مجید سے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تشابہ بہت زیادہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیز، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیعوں کا نقطہ نظر ائمہ ابرار علیہم السلام کے متعلق کیا ہے۔ جزء اول کتاب اصول کافی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے، فرمایا ان الائمہ علیہم السلام ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علمہ۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نحن ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علم اللہ وعیبۃ وحی اللہ، ہم ہیں ولاۃ امر اللہ وخزنۃ علم اللہ، اور اللہ کے دین کے بادشاہ ہم ہیں، اللہ کے دین کے والی، اللہ کے دین کے ولی، سرپرست، بادشاہ، سلطان، صاحب اختیار ہم ہیں۔ وخزنۃ علم اللہ، اللہ کے علم کے خازن، خزانہ دار ہم ہیں۔ وعیبۃ وحی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی صندوق، اللہ تعالیٰ کی وحی، عیبہ بولتے ہیں وہ صندوق جس میں نفیس اشیاء کو رکھا جاتا ہے، وہ ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کے وحی کے خزانے دار ہم ہیں۔ اچھا، بہت سارے روایات اسی طرح، واللہ انا لخزان اللہ فی سماء وارضہ، اللہ کی قسم، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے خازن ہیں، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، لا علی ذہب ولا علی فضۃ، یہ اللہ کا جو خزانہ ہے یہ سونے کا نہیں، چاندی کا نہیں، الا علی علم، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اچھا، یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، اس میں امام ابو الحسن الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگلے صفحے پر کہ باب ان الائمہ خلفاء اللہ فی الارض، الائمۃ خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ، ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے جانشین ہیں، خلیفہ جانشین، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کا دین کیا ہے، اس کا نمائندہ کون ہے، اس کا جانشین، اس کے اللہ کی جگہ کون امر کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون بیان کرے گا، یہ خلیفۃ اللہ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے ان الائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نور اللہ عز وجل، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نور اللہ ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے،
یہ باب ہے التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ علیہم السلام فی امر الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سرپرستی، دین کی بادشاہی کس کو سونپیا؟ کس کو سونپیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو، وہی دین کے بادشاہ ہیں۔ وہ قرآن وہ لائے ہیں، امر وہ کریں گے، نہیں وہ کریں گے، سنت وہ بتائیں گے، بدعت وہ بتائیں گے، حلال وہ بتائیں گے، حرام وہ بتائیں گے، جو وہ بتائیں صحیح ہیں، جو وہ نہ بتائیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو وہ نہ بتائیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو اس سے منع کریں وہ حرام ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہی اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ان اللہ عز وجل، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی محبتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ہے۔ جتنا علم، جیسا بھی میں نے اشارہ کیا نا، خزان اللہ فی السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے نوازا ہے، اس کے بعد عصمت دیا ہے، اس کے بعد مخلص بنایا ہے، مقرب بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم چاہے شریعت کے علم ہو، چاہے خلقت کے علم ہو، چاہے سماء و ارض کے، اللہ نے عطا فرمایا۔ تربیت کیسے تربیت کی؟ کہ معصوم وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس کے بعد مخلص مقرب بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ ثم فوض إليه فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دین کی، دین حوالہ کیا کس کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ مسلمان سن لو، ما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ فخذو، جو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اس کو قبول کرو، اگر وہ بیان کریں تو ان کی بیان پہ ایمان لاؤ، شک نہ کرو، اگر وہ امر کریں تو قبول کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو انہوں نے نہیں فرمایا ہے وہ ممنوع، مرتکب نہ ہونا۔ پھر فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور پھر فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرتا ہے وہ اللہ کی طاعت کرتا ہے۔ اچھا، ثم قال وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَأَتَمَنَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پوزیشن جو ان کی تھی، وہی دین کی بادشاہت، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، بلے اور فرمایا کہ بلے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ اسی مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ ابھی